Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. First of all, I would like to welcome and thank Sheikh Nian, my friend, coming all the way from Abu Dhabi to attend this function and giving that very knowledgeable and wide-ranging speech. So I want to first of all thank you. And secondly, I want to say on behalf of my people of Pakistan, the way UAE has stood with Pakistan at a time when we needed friends, and UAE proved that they are a friend in need. They helped us at a time when we probably one of our most challenging economic crisis. And thanks to the way UAE helped us, and of course Saudi Arabia and China, the three countries that helped Pakistan, we have now managed to stabilize our economy. So I want to tell you, Sheikh Nian, that my country will never forget the way you stood with us in our times of need. جاوید انور صاحب، آپ کو میں مبارک دیتا ہوں، امریکہ سے آپ یہاں آئے ہیں، اور آپ کی تقریر کی ابھی میں بات کروں گا جب میں اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں گا. میں بورڈ آف گورننس کو، فیکلٹی ممبرز کو خاص طور پہ، کیونکہ سب نے کہا تھا جب میں یہ خوبصورت جگہ پہ آیا اور میں نے سوچا کہ یہاں ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بننی چاہیے، اور پھر جب میں نے اس کی خوبصورتی دیکھی تو میں نے سوچا کہ یونیورسٹی بننی چاہیے. تو سب نے مجھے کہا کہ یونیورسٹی نہیں بن سکتی، اور انہوں نے وجہ یہ دی کہ فیکلٹی نہیں آئے گی، پی ایچ ڈیز آپ کو نہیں ملیں گے، کیسے آپ یونیورسٹی بنائیں گے. تو میں آج خاص طور پہ اپنی فیکلٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تقریباً 40 پی ایچ ڈی ہے، 35 پی ایچ ڈیز، اور بڑی اچھی اسٹوڈنٹ ٹو پی ایچ ڈی ریشو ہے. تو میں پھر سے شکریہ اس لیے آپ کا ادا کرتا ہوں، اور آپ کو خراج تحسین اس لیے میں دیتا ہوں کہ آرام سے اور بھی شہروں کے اندر آسانیاں ہوتی ہیں، زیادہ آسان ہوتا ہے کام کرنا، پڑھانا. تو یہاں آ کے اس علاقے میں نمبر جوائن کرنا، یہ خاص بات ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ شو کرتا ہے، ایک سوچ نظر آتی ہے جس سوچ کو میں نے ہمیشہ زندگی میں ایڈمائر کیا. تو میں آپ کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو آج گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس کے ماں باپ ہیں، میں خاص طور پہ آپ کو، میں ورڈ یوز دیکھ رہا ہوں، خراج تحسین پیش کروں یا آپ کی خوشی میں شامل ہوں، کیونکہ یہ بڑا خوشی کا وقت ہے کہ آپ کے بچوں نے ایک کوالٹی کی، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ڈگریز لی ہیں. تو میں ماں باپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج آپ کی خوشی میں شامل ہوں. اور اتنا سیریس نہ ہو، خوشی بناؤ، خوشی بنانی چاہیے. بچوں نے اتنا زبردست کام کیا آپ کے، تو بڑے سیریس بیٹھے ہوئے ہیں آپ. یہ خوش ہونے کا دن ہے آج. اور اس کے بعد ایک میں اسپیشل تھینک کرنا چاہتا ہوں آج ٹونی اشائے، جو کہ لاس اینجلس سے آئے ہیں. میں اس لیے ان کو تھینک کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ڈیزائن بنایا، یہ
اب یہ جگہ تو مجھے پسند آ گئی، اور ایک وہ طارق وہ پیٹرول پمپ والا پتہ نہیں یہاں آیا ہوا یا نہیں، ہاں وہ آیا ہوا طارق یہ طارق کے پیٹرول پمپ سے تحریک انصاف میاں والی میں شروع ہوئی تھی. کیونکہ میں یہاں کیمپیننگ شروع جب کی آج سے پتہ نہیں کتنے 20-22 سال پہلے، تو یہاں کوئی جگہ ہی نہیں تھی، ڈیرا تو ہمارا تھا نہیں کیونکہ میں تو لاہور میں رہتا تھا. تو جب میں یہاں کیمپین کر رہا تو ایک دن اس کے یہ وہ رکھی میں پیٹرول پمپ تھا، وہاں میں نے گاڑی میں نے پیٹرول ڈلوانا تھا. تو یہ اب تو خیر ماشاءاللہ سفید بال ہو گئے ہیں، تب یہ بچہ تھا تو یہ آیا وہاں اور اس نے مجھے کہا کہ میں تو تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتا ہوں. ان دنوں میں ہمیں بڑا شوق ملتا تھا کہ کوئی تحریک انصاف میں جوائن کرے. تو ہم نے اس کا پکڑ لیا، اس کے ہاتھ ملایا، اور اس کا جو پیٹرول پمپ تھا وہ ہمارا سینٹر بن گیا. ادھر سے تحریک انصاف میاں والی میں شروع ہوئی. اور اسی طارق نے یہ جگہ مجھے دکھائی، کیونکہ میں سوچ رہا تھا یہاں بڑی بے روزگاری تھی. میں نے کہا کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنا دوں تاکہ نوجوانوں کو روزگار مل جائے. منشیات کی طرف جا رہے تھے، جرم کی طرف، بے روزگار بیچارے نوجوان تھے. وائبرنسی تھی، کام کرنا چاہتے تھے لیکن نوکریاں نہیں تھی یا سکلز نہیں تھے. تو شروع تو ہوا یہ. تو میں اس کے پاس یہاں پیٹرول پمپ پہ ہم شام کو گرمیوں میں بیٹھے ہوئے شام کو یہاں بیٹھتے تھے. تو ادھر اس نے مجھے کہا کہ یہ جگہ دکھانے کو مجھے لے آیا. تو تب میں نے یہ جب جگہ دیکھی تو میں نے کہا یہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بہت چھوٹی ہے اس جگہ کے لیے، یہاں ایک بڑی گرینڈ یونیورسٹی بننی چاہیے. تو ادھر سے یہ آئیڈیا شروع ہوا، اور وہ آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے کی بات تھی. تو لیکن اس کا کیا ڈیزائن بننا تھا، یہ تو بلڈنگ بن گئی لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ اس کا ڈیزائن کیا ہونا چاہیے. تو ٹونی نے جو اس کا ماسٹر پلان بنایا ہے، پہلی دفعہ مجھے اب پکچر نظر آئی ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ کیسے پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی بنے گی. یہ ساری جگہ ایک نالج سٹی کیسے بنے گی. تو میں ٹونی آپ کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے جب وہ ماسٹر پلان دیکھا تو مجھے بڑی دیر تک وہ ایکسائٹمنٹ رہی ہے، بڑی اچھی فیلنگ رہی کہ پہلی دفعہ ایک پکچر نظر آ رہی ہے کہ یہ کیا بنے گا. میں سب کے لیے، نوجوانوں آپ کے لیے، اسٹوڈنٹس آپ کے لیے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. یاد رکھنا اللہ نے جب ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور جب فرشتوں کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو، تو جب شیطان نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوں میں نہیں جھکتا، تو اللہ نے اس کو ایک چیز کہی تھی. اللہ نے کہا تھا میں نے ان کو وہ طاقت دی ہے جو تمہیں بھی نہیں پتا. سو ہم سب میں اللہ نے بہت طاقت دی ہے. ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ نے ہمیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے، ہمیں کیا کیا صفتیں دی ہیں، کیونکہ ہم اس کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم کوشش ہی نہیں کرتے نکالنے کے لیے وہ طاقت. تو جو طاقت اللہ نے دی ہے، میں آپ کو آج ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو چیز آپ تصور کر سکتے ہیں، جو پکچر کر سکتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے. یہ ہے طاقت آپ میں. جو آپ خواب دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں خواب آتی ہے نا، تو یاد رکھنا کہ وہ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو. انسان، جو بھی جاوید انور نے بات کی، انسان ہار مان جاتا ہے، انسان دل چھوڑ جاتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو وہ کوالٹیز دی ہوئی ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو مجھے جو خوشی ہوئی ٹونی نے جب یہ پورا اس کا ماسٹر پلان دکھایا، تو مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ پاکستان کا یہ جو سب سے، پاکستان نے یہ انٹرنیشنل لیول کی جو یونیورسٹی بننے جا رہی ہے، یہ نالج سٹی، اب مجھے اس کی پکچر نظر آئی ہے. تو میں ٹونی اس وہ جو آپ نے ماسٹر پلان بنایا ہے، اس کا میں آپ کو خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. اچھا، اب میں اپنے پاکستان کا فیوچر، آپ نے آج گریجویٹ کیا، تو آپ کے لیے میں ایک 10 منٹ بس آپ کو جو آپ کا قبلہ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. قبلہ ٹھیک کرنا یہ بڑا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ
ہم ایک قبلہ اپنا پہلے سیدھا کرتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اس کو سمجھنے کی آپ کی کوشش کرنی ہے. قبلے کا مطلب آپ کی زندگی کا روڈ میپ. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. ہر انسان کو اپنا مقصد ڈھونڈنا ہوتا ہے. جو وہ مقصد ہوتا ہے وہ یاد رکھیں ہر انسان کی وہ دل میں ہوتا ہے, دماغ میں نہیں ہوتا. دماغ جو آپ کا دل کا جو مقصد ہوتا ہے, جو دل آپ کا کہہ رہا ہوتا ہے, دماغ اس طرف لے کے جاتا ہے. دماغ جو ہوتا ہے وہ اور چیز سوچتا ہے, دل اور طرف جاتا ہے. آپ کا کام ہے کہ جو میرا دل کہہ رہا ہے دماغ کو اس طرف لگاؤ وہ کرنے کے لیے. میں نے اپنی ساری زندگی صرف اپنے دل پہ گیا ہوں. 9 سال کی عمر میں فیصلہ کیا کرکٹ کھیلنا ہے. اس کے بعد میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں نہیں کھیلوں گا یا میں فیل ہوں گا, کبھی نہیں میں نے سوچا. وہ میرا قبلہ بن گیا. پھر اس کے بعد ہاسپٹل قبلہ بن گیا کہ میں نے اب یہ کرنا ہے. پھر پالیٹکس قبلہ بن گیا کہ پالیٹکس کیوں, کہ پاکستان کو وہ ملک بنانا ہے جو قائد اعظم نے جو ملک بنانے کے لیے جدوجہد 40 سال کی تھی, اور جو علامہ اقبال نے ایک بڑا خواب دیکھا تھا, تو اس کے اوپر واپس لے کے آنا ہے. اسلامی فلاحی ریاست جو کہ دنیا کی پہلی ریاست بنی تھی. فلاحی ریاست, یہ یاد رکھنا, دنیا کی پہلی فلاحی ریاست جو آج آپ کو اسکینڈینیویا میں نظر آتی ہیں, یورپ میں نظر آتی ہے, اس دنیا کی پہلی فلاحی ریاست مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. اور وہ اس پہ ہمارا جو ویژن تھی اس ملک کی, نہیں تو دیکھیں وہاں اب 200 ملین 20 کروڑ مسلمان آج ہندوستان میں ہیں. وہ ان انسانوں نے بھی ووٹ دی تھی پاکستان کو, کیونکہ وہ ایک تصور تھا کہ ایک ایسا ماڈل بنائیں گے کہ دنیا کو بتائیں گے کہ اصل میں اسلام ہے کیا. کیونکہ وہ جو فلاحی ریاست بنی تھی, جو فلاحی ریاست مدینہ کی بنی تھی, وہ ایک دنیا کا ایک سب سے کامیاب ماڈل تھا. اس ماڈل کے اوپر ایک وہ بنیاد رکھی گئی تھی جدھر دنیا کا ایک سب سے عظیم سویلائزیشن بنا تھا. اس کے اصول مدینہ کی ریاست پہ رکھے گئے تھے. وہ سارے ماڈرن پرنسپلز تھے, لوگ ریئلائز نہیں کرتے. میں کئی دفعہ کہتے جی 1400 سال کی بات نہ کریں. وہ جو 1400 سال پہلے پرنسپلز رکھے گئے تھے وہ ماڈرن پرنسپلز تھے. اور وہ یاد رکھنا کہ جو بھی ملک ان پرنسپلز کو اپناتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. جو بھی, اگر چائنا نے اس کا ایک پرنسپل کہ لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے, 30 سال پہلے چائنا کیا تھا, تصور بھی نہیں کر سکتا تھا چائنا جدھر آج پہنچا ہے. لیکن 30 سال پہلے چائنیز لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے, اور انہوں نے غربت سے نکالتے نکالتے چائنا کو آج دنیا کی سب سے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی بنا دیا ہے. 30 سال پہلے ان کا پر کیپٹا کیا تھا, ہمارے جتنا تھا, جتنا آج ہمارا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا. آج چائنا کا پر کیپٹل $10,000, 10 نہیں, ان کا جی ڈی پی 10 ٹریلین ہے. 30 سال پہلے ان کا $300 بلین تھا جو آج ہمارا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اسکینڈینیوین ممالک کے اندر اگر خوشحالی ہے, اس لیے کہ انہوں نے وہ سارے پرنسپلز اپنائے کیے ہوئے ہیں. ایک فلاحی ریاست ہے, عدل اور انصاف کا نظام ہے, انسانیت ہے, اور اس کی وجہ سے میں پالیٹکس میں آیا. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں آیا وہ بنانے کے لیے تو ساروں نے, کسی نے نہیں سمجھا کامیاب ہوں گا, لیکن میں نے پکچر تب بھی کیا ہوا تھا. پھر یہ نمل کا, پھر جو میرا فائنل جو زندگی کا گول ہے وہ یہ کہ یہ وہ انشاءاللہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر یہ ایک عظیم قوم کھڑی ہوگی جو دنیا میں ایک مثال بنے گی. ہم ایک مثال بنے گے انشاءاللہ. اچھا, اب آپ کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا قبلہ صحیح کرنا ہے. 2 سوال کبھی سائنس ان 2 سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور آپ جب مریں گے تو آپ کو کیا ہوگا. اس کا کوئی سائنس نہیں جواب دے سکتی.
اس کا جواب ہے ہی صرف دین کے اللہ کی جو بھی مذہب ہیں جتنے بھی ان میں اس کا جواب ہے. اور اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں نماز میں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تجھے نعمتیں بخشی، وہ راستہ ہے آپ کا قبلہ. اور نعمتیں کس کو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں کسے بخشی؟ اللہ کا حبیب کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ان کی زندگی آپ کو اسٹڈی کرنی بڑی ضروری ہے، کیونکہ ان سے کامیاب انسان آج تک دنیا میں نہیں آیا. جو انہوں نے اچیو کیا دنیا کی تاریخ میں کسی نے اچیو نہیں کیا. میں جب بھی ملتا ہوں بڑی اپنے نوجوانوں سے، کسی نے بل گیٹس کی کتاب پکڑی ہوتی ہے، کسی نے وہ اسٹیو جابس کی کتاب پکڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کامیاب ماڈل بھی کامیابی کی. کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی کتاب پکڑتا ہے کہ کیسے پیسے بنانے ہیں، تو کامیاب پیسے بنانے کا ماڈل ہے. لیکن جو اللہ قرآن میں آپ کو کہتا ہے کہ نبی کی زندگی سے سیکھو، وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے. اللہ تو خود کفیل ہے، اللہ کو تو کوئی کچھ نہیں آپ فائدہ پہنچا سکتے یا نقصان. تو جب وہ قرآن میں آ کے کہتا ہے ہماری بہتری کے کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، کیونکہ ان سے دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی کامیاب انسان نہیں آیا، نہ ہی آ سکتا. اور اس لیے تو جب آپ اپنا قبلہ صحیح کرتے ہیں ان کی زندگی سے، تو اس کے بعد ہر انسان کو اللہ نے کوئی صفت دی ہوئی ہے جو آپ کے دل میں ہے. اپنا جو دل ہے اس کو فالو کرو، کیونکہ جو جنون ہے وہ دل سے آتا ہے. جو جنون ہے وہ دل سے آتا ہے. تھوڑی دیر باہر چلے جانا، اگر آپ تم بولے، سمجھ گئے؟ تو جو جنون ہے وہ آپ کے دل سے آتا ہے. اس آدمی کو نہیں پتا چلے گا میں کیا باتیں کر رہا ہوں. جو آپ کا جنون ہے وہ آپ کو پروپیل کرتا ہے آگے. ہمیشہ یاد رکھنا، اگر ٹیلنٹ اور جنون کا مقابلہ ہوا، ٹیلنٹ ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے، جنون ہمیشہ آگے، جنون ہمیشہ ٹیلنٹ کو ہراتا ہے. سو جو آپ کا دل ہے، جنون آپ کے دل میں سے نکلتا ہے. تو لہٰذا جب آپ نے فیصلہ کر لیا میں نے کرنا کیا ہے، پھر پلیز ایک چیز یاد رکھیں، اپنی کشتیاں جلا دیں. پھر کوئی واپس جانے کا راستہ نہیں ہے. کیونکہ وہ جو جاوید انور نے ابھی بات کی، کیسے یہ گئے، آج یہ اربوں پتی ہیں وہاں، ان کی آئل ویلز ہیں، انہوں نے نئی ٹیکنالوجیز ایجاد کی ہیں. یہ شروع میں نہیں تھی، ان کے بڑے مشکل وقت سے گزرے، لیکن کامیاب کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا میں نے کبھی ہار نہیں مانی. جب تک آپ ہار نہیں مانتے، اللہ نے پھر سے میں آپ کو کہتا ہوں آپ پہ اتنی صلاحیت دی ہے کہ ہر کر سکتے. جو مشکل وقت آتا ہے وہ یاد رکھیں، مشکل وقت آپ کو سکھانے کے لیے آتا ہے. مشکل وقت انسان سیکھتا ہے. مشکل وقت میں سول سرچنگ کرتا ہے، اندر دیکھتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی، کیوں مجھے اب یہ مشکل وقت آیا، کیوں میں فیل ہوا ہوں، کیوں میں میچ ہارا ہوں، کیوں میں وہ جو کرنے جا رہا تھا میری بزنس نہیں چلی. ہر مشکل وقت آپ کو سکھاتا ہے. اور اگر آپ اس مشکل وقت سے صحیح سبق سیکھ لیں، اور کیونکہ آپ کو تعلیم ملی ہے، ہائر ایجوکیشن ملا ہے، آپ پہ تعلیم آپ میں زیادہ آپ کو موقع دیتی ہے، آپ کو ابیلٹی دیتی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو اینالائز صحیح کر سکیں. تو آپ کو انالیسس کرنے کے لیے یہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے، یہ آپ کو باقی لوگوں سے ایڈوانٹیج ہے کہ جب آپ کے اوپر مشکل وقت آئے گا تو آپ سوچیں گے میں نے کیا غلطی کی. جیسے ہی آپ اپنی غلطی کو درست کرتے ہیں، آپ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ ہے پروگریشن زندگی کا. اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے. جو انسان برے وقت سے ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ڈیمورلائز ہو جاتا ہے، وہ کبھی اوپر نہیں جا سکتا. اور یہ جو انہوں نے جاوید انور نے دوسری بات کی، جب آپ کے اوپر برا وقت آتا ہے تو کئی دفعہ کوشش انسان سوچتا ہے کہ میں کوئی شارٹ کٹ لے لوں، ڈیمورلائز ہو کہ اچھا میں اپنی مشن سے وہ تو نہیں کر سکتا، چلو میں اسے کچھ کم کر لوں. اصل میں آپ کو ہار کبھی نہیں ہراتی. ہار سے جو ڈیمورلائزیشن ہے وہ آپ کو ہراتی ہے. اور یہ جو انہوں نے بات کی کہ کئی دفعہ جب برا وقت آتا ہے، میں نے کئی بڑے
اب میری زندگی میں بڑے لوگوں نے اچھے کام کیے, بزنسز بڑی بنا دیں, لیکن جب برا وقت آیا تو انہوں نے شارٹ کٹ لینے کی کوشش کی, انہوں نے ایمانداری سے کام نہیں کیا اور اس نے ان کو ختم کر دیا. سو برا وقت سے کبھی ڈرنا نہ, ایکسپیکٹ کرنا کہ جتنا آپ اوپر جائیں گے اتنے آپ کے نیچے بھی گریں گے, برے وقت آئیں گے, لیکن اسے کبھی ڈرنا نہ. کامیابی کا راز یہ ہے کہ برے وقت کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں, کیسے سنبھالتے ہیں, کیسے سیکھتے ہیں اس سے. اور جب تک آپ زندگی میں جب تک آپ اسٹرگل کرتے رہیں گے اور آپ کے گولز, ایک گول پہ پہنچے پھر اگلے گول پہ چلے جاؤ, پھر اس سے اگلے گول پہ چلے جاؤ. جس وقت آپ رک گئے, آپ کی خواب ختم ہو گئی, ایمبیشن رک گئی, اس کا مطلب کہ آپ نیچے آنے شروع ہو جائیں گے. تو جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے میں سب میں طاقت دی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں ہم طاقتور ہوتے جاتے ہیں, ہم بڑے کام کرتے جاتے ہیں. میں نے کسی کو ایک دفعہ کہا کہ انسان تو صرف پیدا ہوا ہے جدوجہد کے لیے, سکون تو صرف قبر میں آتا ہے. تو بڑے لوگوں نے مذاق اڑایا. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم کے پیچھے جاؤ جب سے پیدا ہوئے اور جب تک قبر میں نہیں جاتے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جب تک قبر میں نہیں جاتے علم حاصل کرو, مطلب جدوجہد کرتے رہو. اگر آپ نے جدوجہد چھوڑ دی اس کا مطلب آپ علم تو نہیں سیکھ رہے. جدوجہد میں انسان سیکھتا ہے. اس لیے یہ تو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر نے کہا ہوا ہے کہ جب تک آپ قبر پہ نہیں جاتے جدوجہد کرتے رہو, سیکھتے رہو. اور اللہ نے پھر آپ پہ کیپیسٹی دی ہے, جس طرح اقبال نے کہا ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ایک ستارے پہ پہنچو اس کے بعد آگے چلو. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں, میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے, بڑے میرے سے بہتر کھلاڑی تھے, لیکن فرق یہ تھا کہ میں پہلے کہا میں پاکستان کا بیسٹ آل راؤنڈر بنوں گا, یہ میرا ایم تھا. جب میں وہاں پہنچا پھر میں نے کہا دنیا کا بیسٹ بنوں گا, پھر وہ بنا, پھر جب کیپٹن بنا پاکستان کو بیسٹ ٹیم بناؤں گا. ہمیشہ آپ اوپر جاتے رہتے ہیں. تو جتنا آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں گے, یہ میری آپ کے لیے یہ یاد رکھنا میری بات, آپ میں سے وہ آگے دنیا میں جائے گا جو اپنے آپ کو چیلنج کرے گا, جس کے خواب بڑے ہوں گے, جس کا خواب, جب میں نے کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کہتے ہیں اللہ ان کے راستے میں رہے گا جن کو نعمتیں بخشیں, ان کا زندگی آسان نہیں تھی. یہ جو آسان زندگی ڈھونڈتے ہیں, میں پھر سے کہتا ہوں کہ آسان زندگی آپ کی تباہی ہے, ایک قسم کی موت ہے, آپ کا پوٹینشیل ختم ہونا ہے. کانسٹنٹ جو آپ کے لیے, جو ان کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی پیغمبروں کے سب کے مشکل راستے تھے, کسی کا آسان راستہ نہیں تھا, لیکن مشکل راستہ ہی آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے. وہ جو رابرٹ فراسٹ کی سیئنگ ہے کہ I chose the path less trodden upon and that's what made the difference. trodden path پہ تو سارے جا سکتے ہیں, جو بھی دنیا میں اوپر جاتا ہے وہ راستہ لیتا ہے جو باقی نہیں جا سکتے. جب ایڈمنڈ ہلری نے ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر گیا تو یاد رکھیں سارے اس سے پہلے یا مر گئے تھے اوپر پہنچتے یا فیل ہو گئے تھے. تو وہ بھی نہ کرتا کوشش, کیونکہ لاجک ذہن تو یہ بتاتا تھا کہ لاجک تو یہ کہتی ہے کہ یا مر جاؤ گے یا فیل ہو جاؤ گے. یہاں فرق ہوتا ہے, جو انٹراڈن پاتھ لیتا ہے کہتا ہے نہیں میں کر سکتا ہوں, پھر اللہ صلاحیت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے. آپ جس طرح چیلنج کریں گے آپ اپنے اندر طاقت ڈھونڈتے رہیں گے. تو میں آپ کو سب کو آج آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ پہلے اپنے آپ کو اٹھائیں گے, اپنے گھر والوں کو اٹھائیں گے, اور پھر اپنے ملک کو اٹھائیں گے. شکریہ.